السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیمم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ وہ واقعہ جہاں پہ اللہ کے نبی نے ہمیں ڈیٹیل سے یہ تیمم کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اب ظاہر ہے جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنی فہم اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ عمل وہی ہوگا قابل قبول جو اللہ کے نبی سے ثابت ہوگا۔ سیدنا عمار بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں جنبی ہو گئے، غسل فرض ہو گیا ان پہ، پانی نہ ملنے کی وجہ سے تو اب ان کو غسل یہ تیمم کا طریقہ نہیں پتہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خاک میں لوٹا، یعنی کہ جس طرح الٹ پلٹ ہوتا ہے نا بندہ، مٹو مٹ ہو گیا اور نہ پھر نماز پڑھی۔ پھر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ان پر پھونک ماری، پھر ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور منہ پر مسح کیا۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، صرف آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے ٹچ کرنا، جس طرح ہم سر کا مسح کرتے ہیں نا اس طریقے سے، تو پوری مٹی ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ کے نبی نے ہمیں ڈیٹیل سے اس کا تیمم کا طریقہ بتایا۔ اب یہ تو ہو گیا پانی نہ ملنے کی صورت میں۔ ایک صورت اور بھی اللہ کے نبی نے ہمیں ایسی بتائی ہے کہ اگر کوئی بندہ مریض ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ پانی استعمال کرنے سے اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ بھی تیمم کر کے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس نے اس بارے میں دریافت کیا تو اسے غسل کرنے کو کہا گیا۔ اب جن کو نہیں پتہ ہوتا پھر وہ تو ظاہر ہے اپنے جو سمجھ میں آتی ہے وہ طریقہ بتاتے ہیں۔ اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ جب اس واقعے کا ذکر آقا دو جہاں سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کو مارے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا ہے اور وہ تیمم کر لیتا۔ یعنی کہ آپ نے ریلیکسیشن دی ہے کہ سردیوں کے سخت موسم میں پانی سادہ ٹھنڈا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہانے سے آپ کی جو مزید بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر ایسا رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تیمم کر کے اپنی پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر صبح جب پانی آپ کو میسر آ جائے تو تب آپ نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، بلکہ وہی کافی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اللہ کے نبی نے ہمیں اس کا ایک ریلیکسیشن کے بعد طریقہ بتایا ہے۔ اب جو ہم وضو کر کے تیمم، اور تیمم اور وضو ایک ہی برابر ہے، جس طرح ہم ایک وضو کر کے کئی نمازیں پڑھ لیتے ہیں نا، اس طرح ایک تیمم سے ہم کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جس طرح وضو ٹوٹنے والی شرائط ہیں، اگر اس طرح تیمم کی بھی وہی ہیں، اگر وضو آپ کا نہیں ٹوٹا تو پھر آپ اسی تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں دو تین چیزیں جو ہیں آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ تیمم جیسی مٹی سے جائز ہے، اس طرح شور والی زمین اور ریت سے بھی جائز ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں، دریا کے کنارے ہیں، سمندر کے کنارے ہیں، وہاں تو مٹی نہیں ہے، پھر وہ ریت ہے، پھر ریت سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک اور مسئلہ اس میں آتا ہے کہ اگر تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی تو آگے چل کے آپ کو پانی میں مل جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایسی صورتحال میں اللہ کے نبی نے آپ کو دونوں آپشن دیے ہیں کہ آپ چاہیں تو اپنی نماز لوٹا دیں، دوبارہ پڑھ لیں، آپ چاہیں تو آپ کی نماز نہ پڑھیں، آپ کی وہی نماز جو ہے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کا ایک دلیل ملتی ہے ہمیں کہ نسائی کی حدیث ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، پھر انہیں آگے جا کے پانی مل گیا، ابھی نماز کا وقت باقی تھا تو ان میں سے ایک نے وضو کیا اور نماز لوٹائی، دوبارہ پڑھی، اور دوسرے نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پھر آپ نے اس شخص سے کہا کہ جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی تم نے سنت پہ عمل کیا اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہے تیمم والی، اور دوسرے شخص سے کہا کہ جس نے نماز لوٹائی تھی کہ تیرے لیے زیادہ اجر ہے۔ تو دونوں اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دے دی ہے، ہم چاہیں تو نماز دوبارہ پڑھ لیں، چاہیں تو ہمارے لیے وہ نماز ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو یہ تیمم کا مکمل طریقہ ہے، اس کے آپ اس کو عمل کر سکتے ہیں۔ اس پہ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔